مختصر گفتگو کرنی ہے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کوئی غیر ملکی پلٹ بندہ ہے اور اس کے شکوک شبہات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا، نہیں کہہ سکتا، تو یعنی کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جس سے قادیانیت کی حقیقت آشکارا ہو جائے۔ اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے، اللہ پاک توفیق دے، اور جیسے میری خواہش ہے اس کے مطابق بیان ہو جائے تو کام آئے انشاءاللہ۔ اس لیے وہ میں جو ہمارا ماسٹر صاحب ہے ساؤنڈ سسٹم کے، ان سے گزارش کروں کم از کم ساؤنڈ اپنے آڈیو ریکارڈنگ کیا وہ کریں، ہم ویڈیو مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات محترم، میں نے اپنے والد صاحب کی جتنی تقریریں سنی ہیں ان کی عادت تھی کہ یہ جو ابھی میں نے درود و سلام کا شعر پڑھا ہے تو وہ فرمایا کرتا تھے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ درود پاک پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے، اور یقیناً اب ہم نے ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو وہ فرشتے جنہوں نے درود شریف پڑھنے والوں کی حاضری کا سسٹم بنا رکھا ہے، اس سسٹم میں ہمارا نام بھی شامل ہو گیا۔ درود شریف تو یقیناً آپ سمجھیں کہ ہمارے ایمانیات میں دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہے کلمہ طیبہ۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم سارے پڑھ لیتے ہیں ذرا اصلاح کے لیے تاکہ کلمہ کی درستگی ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں کی اسی ضلع کی ایک شخصیت وہ ہمارے ساتھ ایم پی اے بھی ہیں اور یعنی وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، تو لوگ جو ہے نا تانا دے رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا صوبہ ہو بڑا اور پنجاب کا، اور وہ بندہ وہ بھی وزیر اعلیٰ بڑا ذمہ دار اور دیندار گھرانے سے تعلق بھی ہو، تبلیغی جماعت سے بھی تعلق ہو، تو وہ جو اس کا ہم نے کلمہ سنا ہے تو سن کے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے بھی سنا ہے وہ کلمہ، واقعتاً مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہمارے وہ ایم پی اے صاحب نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ جو میں نے سنا ہے وہ ایسے ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی وہ ہمارے ایم پی اے صاحب وزیر اعلیٰ صاحب نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ بھلا کرے، ہمارے مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ شروع میں نماز کا سبق سکھاتے ہیں، بلکہ کلمہ طیبہ جو ہے نا، یہ تو مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، چوری کھلاتی ہیں، وہ 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، انشاءاللہ تعالی وہ بچہ جو ہے نا وہ کلمہ صحیح پڑھ لیتا۔ کوئی بچہ ہے جس کو کلمہ طیبہ تو اپنے شوق سے کوئی ایک بچہ اشارہ کریں گے، پہلا کلمہ طیبہ بھائی کسی کو آتا ہو، کوئی ایک کھڑے ہو جائے، ثواب ہی ہے نا،
کلمہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے. سناؤ، سن لو بھائی. شاباش، زور سے ایک بار زور سے سناؤ. میرا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب آپ نے الفاظ سن لیے، آپ ایک بار آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو الا نہیں ہے، کیا ہے؟ الا اللہ ہے. الا اللہ. یہ اللہ ہے، اللہ اور آگے لفظ ہے اللہ. تو آپ یہاں پر پاس یہ لکھا ہے، یہ دیکھ یہ پڑھ لا الہ الا اللہ. کیا لکھا ہے؟ الا اللہ. اس میں جو ہم پڑھیں اگر الا تو کوئی واہ ہے اس میں؟ کوئی ہے؟ تو یہ گھڑی سازوں نے بھی کمال کر دیا کہ جس کو نہ بھی آتا ہو، ایم پی او ہو، ایم این اے ہو، نہ ہو، کم از کم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ. وہ آگے دیکھیں محمد الرسول، رسول کے اوپر پیش لگا ہوا ہے نا جی. رسول اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ رسول اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے. کیونکہ عربی کا قانون یہ ہے، اب طالب علموں کے لیے، کہ ہمارے ہاں عربی میں ایک قانون ہے کہ اس کو کہتے ہیں موصوف اور صفت. محمد یا لفظ محمد جو ہے نا یہ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور رسول اس کی ہے صفت. محمد موصوف ہے اور رسول اس کی صفت ہے. تو ہماری عربی کا قانون یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. چونکہ محمد جو ہے نا، محمد کے اوپر وہ اگرچہ تنوین ہے تو تنوین ہے لیکن وہ ہے پیش والی، ہے نا، پیش والی. تو محمد پر بھی پیش ہے، تو اس کے جو آگے صفت ہے نا رسول، اس پر بھی پیش ہونے چاہیے، زیر نہیں ہونا چاہیے. تو کم از کم کلمہ تو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو اب یہ سن کے ویڈیو تو بڑا دکھ تکلیف ہوئی. ہم تو جب نکاح پڑھاتے نا اس وقت بھی اپنے ساتھی کو کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھ لو، وہ جو دلہا ہوتا ہے نا تجدید آتی. لیکن میں نے اب کہنا شروع کیا ہے وہ دلہا کو اگر کہیں نا پڑھو کلمہ تو شرمانے لگ جاتے ہیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سارے ہی پڑھیں، اس میں کوئی شرم کی بات ہے؟ ایک بار آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور زمینیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ والا چھاپا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا. تو یہ تو پڑھنا ہے ہی ثواب. اور کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ جس آدمی کا زندگی کے آخری لمحات میں یہ کلام ہو لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس میں کلمے کو درست کرنے میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کلمہ سیکھنے میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بھائی میاں اپنا کلمہ جو ہے نا جیسے قبلہ درست کرنا ہوتا ہے نا تو کلمہ چھوٹے بڑے سارے صحیح کر لیں. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی صحیح پڑھوں، آپ بھی کوشش کریں. ہمارے وہ ایم پی اے صاحب جو ہیں، ہمارے ساتھ ایم پی اے بھی ہے نا، تو وزیر اعلیٰ جو بنتا ہے وہ ایم پی او میں سے ہی بنتا ہے. تو وہ اللہ کرے اب وہ بھی درست کرنے لگ جائیں. کافی جگہ سے ان کو آیا تو ہوگا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا. بہرحال تو برکت کے حصول کے لیے میں نے حصول برکت کے لیے کلمہ شریف پڑھ لی. اب میری ترتیب تو اور تھی لیکن یہاں جب میں نے
اپنے صدر صاحب سے پوچھا اور ساتھیوں سے پوچھا، تو اب ہم اپنی تقریر کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا یعنی ترتیب تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرات محترم، یہ بات سورج جو چمکتا ہے دن کو، اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ آپ بتاؤ اس وقت کیا دن کا ٹائم ہے یا رات کا؟ رات کا۔ جیسے اس رات کے رات ہونے میں کوئی شک نہیں اور دن کے دن ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ میں نے ایک آیت ہی پڑھی ہے، بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تشریح بات میں کریں۔ اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ بڑی مختصر سی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں عاقب ہوں۔ اور پھر عاقب کا ترجمہ بتایا، فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی کسی قسم کا نبی نہ ہو۔ تو یہ ایک آیت دلیل قرآن پاک سے اور ایک حدیث پاک وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں کوئی تک نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی عقل مند آدمی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس لیے امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے حضور علیہ السلام کے بعد، کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ دلیل اس وقت مانگی جاتی ہے جب اس بات میں کوئی شک شبہ ہو۔ اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں آئے فیصل آباد، تو میں نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے 40 ختم نبوت 40 حدیثیں۔ تو میں نے جب حضرت کو پیش کی تو انہوں نے فرمایا بھائی مجھے ایک بندے نے کتاب دی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس کا نام ہے النبی الخاتم فی التوراۃ والانجیل، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت ہے خاتم النبیین، انہوں نے یعنی آپ کا خاتم النبیین ہونا تورات اور انجیل کے حوالے سے، یعنی اس عالم نے، وہ عراق کا عالم ہے، اس نے تورات اور انجیل سے آپ کی ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ختم نبوت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ پر پورے طریقے سے غور کر لے تو میں ایک جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت کا حصہ، اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں فرمایا ہے، اس کی پہلی آیت کیا ہے سورۃ فاتحہ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ
تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں رب العالمین، جو پالنے والا ہے العالمین، تمام جہانوں کو، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ تو اللہ پاک نے اپنے لیے کون سی صفت منتخب فرمائی کہ اللہ پاک تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ پاک اپنے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رب قرار دے رہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دے رہے ہیں۔ گویا جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت کا نفوذ ہوتا ہے، جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اثر جاتا ہے، وہاں وہاں تک آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر جاتا ہے، وہاں وہاں تک آپ کی نبوت یا اس کا نفوذ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ یہ لمبا موضوع ہے، میں لمبا نہیں کروں گا، اس کو میں مختصر کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اب انہوں نے کہا عالمین، یہ جمع ہے عالم کی۔ عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ عالم کا معنی ہر ایسی چیز جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا کہ عالم جو ہے، عالم وہ ہے 80,000 قسم کے، ان میں سے 40,000 عالم یعنی 40,000 قسم کی مخلوقات خشکی پر، مٹی پر ہے، اور 40,000 قسم کی مخلوقات پانی کے اندر ہے، کل ہو گئی 80,000۔ تو اللہ پاک رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والے ہیں، ان 80,000 قسم کی مخلوقات کا اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو اب ان مخلوقات کے لیے کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا کہ آپ وہ جتنے عالم ہیں، 80,000 قسم کے عالم ہیں، آپ ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو آپ بتائیں ذرا عقل سے سوچ کر کہ حضور علیہ السلام جن کو اللہ پاک خود رحمت قرار دے رہے ہیں، ان سے بڑی کوئی ذات رحمت والی ہوگی نہیں۔ تو جب آپ کی رحمت کا اثر دنیا زمین کے اوپر موجود 40,000 قسم کی مخلوقات کے اوپر آپ کی رحمت کا اثر پڑ رہا ہے، جب آپ کی رحمت کا اثر اس پانی میں رہنے والی 40,000 قسم کی مخلوقات کے اوپر پڑ رہا ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ ان 80,000 قسم کی مخلوقات میں قادیانی بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ شامل ہیں، شامل ہیں نا۔ تو کیا ان سارے قادیانیوں کے لیے جو منڈی بہاؤدین کے ہیں، گجرات کے ہیں، اور اس کی شوگر شاہتاج شوگر مل کے قادیانی ہیں، لاہور کے، پنجاب کے، پاکستان کے، افریقہ کے، امریکہ کے قادیان کے، ان سب کے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے۔ کافی۔ تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے اس کانے دجال کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں ہے۔
کوئی ضرورت تھی؟ نہیں. یہ آیت بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اب ان آیات اور احادیث کے ہوتے ہوئے میں نے پہلے کہا کسی عقل مند کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ بھی دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر انہوں نے دعویٰ کیا. کیوں دعویٰ کیا؟ یہ بھی دیکھو سچے نبی کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ نبی جو پیش گوئی کرتا ہے وہ پیش گوئی پوری. اب یہ بھی لمبا مضمون ہے، ادھر میں نہیں جاتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو ہمارے وہی ایم پی ایس صاحب ہیں نا، وزیر اعلیٰ، اس وقت وہ سپیکر تھے. انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ بھائی تمام اضلاع کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور ڈی پی او ہیں، وہ اپنے تمام اضلاع کے جو مین روڈ ہے نا، ان کے اوپر وہ آیت اور وہ حدیث ختم نبوت لکھوائیں. یہ بڑا زبردست کام ہے ہمارے ایم پی ایس صاحب کا. اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کا اگلا حکم یہ بھی تھا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت اور یہ حدیث ڈپٹی کمشنر اس کے متحد ضلع میں جتنے دفاتر ہیں نا، ان دفاتر میں یہ آیت و حدیث والا کتبہ وہ آویزاں کریں. اور وہ ایم پی اے صاحب کا جو اپنا دفتر ہے نا سپیکر والا، وہاں اسمبلی میں انہوں نے خود بھی وہاں وہ لگوایا ہوا. میں نے کوشش کر کے ان کا حکم مان کر اپنے ضلع کے دفاتر میں ڈپٹی کمشنر کو، ڈی پی او کو، محکمہ ہائی وے والے جو مجھے ملے سب کو جا کر دے آیا، اور میں نے وہ لگوائے اپنے ہاتھوں سے. اور چند مہینے پہلے جو ان کا حکم تھا، ہم نے تو سپیکر تھے اس زمانے میں، ان کا حکم ماننا تھا، تو جناب ہم نے وہ حکم مان کر اپنا چنیور سرگودا روڈ کو جو ہے وہاں چناب نگر کے قریب بھی وہ 40 فٹ کا بڑا، وہ جو 21 فٹ اونچا وہ بڑا جو بورڈ ہوتا ہے جس کو لکھا ہوتا ہے سرگودا منڈی بہاؤالدین یہ وہ بورڈ لگوا دیا ہے. اور یہ جو رات گزری ہے، اس رات ہمارا ایک اور بورڈ لگ چکا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب وہ جو اس میں حدیث ہے وہ جو لگائی ہے نا، ہم نے جب لگانے لگے چناب نگر کے قریب، تو قادیانیوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اوپر والی آیت یہ لکھی رہے، نیچے والی حدیث نہ لکھو، یہ مٹا دو. کیوں؟ اس میں ہے کذابون ثلاثون. وہ ہمارا بھائی جو پتہ نہیں کویت سے کہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کو کذاب نہیں کہوں گا، دجال نہیں کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ نے خود اس کو دجال اور کذاب فرمایا ہے، بولا ہے اور لکھوایا ہے. مسلمہ کذاب نے جب وہ خط لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو آدھے عرب کا نبی تسلیم کرتا ہوں، آدھے عرب پر مجھے بھی تسلیم کرنے بطور نبی کے، وہ جو خط کی ہیڈنگ تھی نا سرخی، وہ لکھا ہوا تھا من مسلمہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ. یہاں پر ہم نے رسول اللہ پڑھنا ہے، یہاں رسول اللہ نہیں پڑھنا. اب قانون اور ہے کیونکہ وہاں حرف جارہ ہے، تو حرف جارہ جر دینے والا وہ ایک عامل ہے، وہ جب آئے تو اپنے والے اسم کو زیر دے دیں. تو من مسلمہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ. اس نے لکھا کہ یہ خط جاری ہو رہا ہے مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، اور جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں. تو جو تھا مرزا، یہ بھی مرزا ہی ہے اور مسلمہ کا صاحب. تو اس نے حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کیا. اب جواب میں جو حضور علیہ السلام نے اس کو خط لکھوایا، اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ من محمد
رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے اس کو رسول نہیں تسلیم کیا بلکہ اس کو کذاب کا خطاب دیا. اس لیے وہ ملک پلٹ اپنے بھائی کو میں کہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے غیرت مند نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو دجال بھی فرمایا ہے، کذاب بھی فرمایا ہے. تو دجال اور کذاب یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں. اللہ پاک ہمیں احادیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جناب نگر کے قادیانی نے کہا یہ آیت لگی رہے اور نیچے والی حدیث مٹا دو. میں نے کہا بچہ اب تم یہ خواہش کرتے کرتے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاؤ گے انشاءاللہ. اب یہ حدیث یہاں سے نہیں مٹے گی اور وہ حدیث اب لکھی گئی ہے، لگ گئی ہے. تو حضرات محترم بات یہ کرنی تھی کہ اللہ کا نبی تو سچا نبی ہوتا ہے، جو وہ پیش گوئی کرتا ہے نا وہ پوری ہوتی ہے. اب وہ جو ترمذی شریف تھی اور ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ آپ نے فرمایا بات یہ ہے ان قریب میری امت میں سے 30 دجال اور کذاب ہوں گے میری امت میں سے. یعنی اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہیں گے مگر اور وہ ہوں گے کیا؟ نبی نہیں ہوں گے. وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے اسلاف کا، ہمارے والد صاحب، ان کے استاد اور امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا. اور وہ شاعر صاحب وہ جو شعر سنا رہے تھے کہ ان کے لیے وہی علاج ہوگا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. تو اب آپ نے چونکہ پیش گوئی فرمائی، آپ سچے تھے، پیش گوئی سچی ہونی تھی، چنانچہ آپ کی اس پیش گوئی کے مطابق آپ کے دور میں مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اور سجا نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. باقی کچھ مٹ گئے، کوئی صلح کر کے توبہ طائب ہو گئے، لیکن مسلمہ کذاب وہ توبہ طائب نہ ہو. اتنے میں حضور علیہ السلام کی رحلت اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ کر اور اعلان یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے اس کے مقابلے کے لیے جانا ہے. مدینہ میں جتنے جنگ لڑنے کے قابل ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب نکل پڑے، یہاں کوئی مرد مکے مدینہ میں باقی نہ رہے. حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ حکم تھا کہ عورتوں کو بچانے کے لیے، ان کے تحفظ کرنے کے لیے نفقہ بازار سے سودا سلب لانے کے لیے کچھ حضرات کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اعتراض اشکال پیش کیا گیا کہ اے صحابی رسول، جب آپ سارے مردوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ سارے کے سارے یمامہ چلے جائیں تو پیچھے جو ازواج مطہرات رہ جائیں گی اور عورتیں، صحابہ کرام کی بیویاں،
بچیاں رہ جائیں گی، ان کی کون حفاظت کرے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ قبول ہے، برداشت ہے کہ ہم سارے لوگ گئے ہوں یمامہ اس مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے، دشمن آ کر مدینہ پر حملہ کر دے اور حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو وہ شہید کر دے، ان کے جسموں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور جنگلی درندے ان کی بوٹیاں نوچ کر لے جائیں، مجھے یہ تو برداشت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈاکو برداشت نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں یہاں سے یہ بات نکالتا ہوں کہ آپ کا یہ فرمان کہ بے شک ازواج مطہرات شہید ہو جائیں، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ناموس، آپ کی ختم نبوت اگر امہات المؤمنین کی جانوں کی قربانی دینے سے بچتی ہے تو ہم یہ قربانی دینے سے بھی نہیں کریں انشاءاللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا تصور تھا۔ اس لیے ہم جہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی بننے کا اہل اور مستحق نہیں ہے، آپ کے بعد شاہ صاحب نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا مختصر ترجمہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی ان کا، یعنی آپ نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت اب بند ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کسی قسم کا کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ تو اب نبوت، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ تو ہے بند۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد پھر جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ملتا ہے جو آپ نے یمامہ کے میدان میں جا کر کیا، اس مسلمہ کا اور مسلمہ کے ماننے والے جو 24,000 مرتد تھے جو حشر ان کا کیا، اس سے جواب ملتا ہے۔ وہ یمامہ کی بستی جہاں پر صحابہ کرام کی جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ، وہ بستی میں نے جا کر دیکھی۔ سعودی عرب کا جو دارالخلافہ ہے الریاض، اس کی ایک تحصیل ہے الخرج کا ایک گاؤں ہے وہ یمامہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کر وہ بستی دیکھی۔ جو لوگ، جو ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے نرم دل لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ اصل سوال آتا ہے قادیانیوں کی طرف سے، یار پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ سے بھی ایک بار قادیانی نے یہ سوال کیا، رانا صاحب دیکھو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، تمہارے مولوی پھر بھی ہمیں کافر کرتے ہیں۔ تو اس نے رانا صاحب نے کہا یار مجھے علمی باتوں کا پتہ نہیں ہے، یہ تو کوئی مولوی صاحب ہی بتائیں گے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ اچھا، اب وہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ کو بچوں کو بتائیں گے یار تمہارے مولوی بڑے عجیب ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، تمہارے مولوی پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہیں، کیوں؟ یہ سوال ہوتا ہے، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو جو دلیل دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب وہ بستی میں گئے، وہ اس زمانے سے تباہ ہے، ایسی پھٹکار پڑی اللہ کی اس بستی کے اوپر، وہاں پھر گھاس کا تیلا بھی نہیں ہوگا۔ 1450 سال ہوئے اس بستی کو تباہ و برباد ہوئے، لیکن وہ کھنڈرات ہی پڑے ہوئے۔ جو میں نے بات بتانی ہے وہ یہ کہ ہم نے فوٹو لیے تھے، ہمارے پاس وہ فوٹو موجود ہیں ان کے عبادت گاہ کے،
ہاں ان کی عبادت گاہ کے فوٹو موجود ہیں. اس عبادت گاہ میں باقاعدہ محراب بنے ہوئے ہیں اور وہ 2 منزلہ، وہ عبادت خانہ 2 منزل ہے، اس کی باقاعدہ سیڑھی ہے. اب تک وہ کھجور کے تنے نیچے ڈال کے اوپر مٹی کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ مسلمہ کذاب وہ نمازیں پڑھتا تھا. مسلمہ کذاب نمازیں پڑھتا تھا. بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ جب سجا نامی عورت سے اس کی صلح ہوئی اور اس کے ساتھ وہ نبوت کا دعویٰ جس عورت نے کیا تھا صلح ہو گئی، تو صلح کے بعد آپس میں نکاح ہو گیا. وہ سجا جو عورت تھی اس نے کہا کہ نبی صاحب اب آپ نے میرے ساتھ جو نکاح کر لیا تو مجھے کوئی حق مہر تو دو. اس نے کہا چلو تمہارا حق مہر یہ ہے کہ پہلے امت جو ہے 5 نمازیں پڑھتی تھی، میں نے تمہاری وجہ سے امت سے 2 نمازیں معاف کر دی، اب رہ گئی 3 نمازیں. تو کیا مطلب نکلا؟ اس کو بات کو اور جگہ نہیں لے جاتے، لیکن کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے. مسلمہ کذاب اور اس کی امت نماز پڑھتی تھی. دوستو اگر قادیانی پوچھے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، تو پھر ان سے سوال ہے کہ مسلمہ کذاب بھی تو نمازیں پڑھتا تھا، اس کی امت بھی نمازیں پڑھتی تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال نہیں ہوگا کہ ان کے 24,000 مرتدوں کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ سوال ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا بے شک تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تکبیر، اللہ اکبر، تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، خلافت راشدہ. حق جاریہ. یاد رکھیں اعمال کی بنیاد وہ ایمان پر ہے. کیا ہے؟ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان ہمارا ہوگا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ پاک کے تمام انبیاء پر، قیامت پر ہمارا ایمان ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہوگا. جائیں کتاب اٹھائیں شرح عقائد نصفیہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے کہ قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے نہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں تو قادیانی نا سمجھدار شاطر، وہ عام طور پر کہیں گے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے. تمہارے مولوی پھر بھی ہمیں میرا بھی ایک ٹاکرا ہوا تھا ایک بندے کے ساتھ، وہ سینیٹر بن رہا تھا اور میرا ووٹ لے رہا تھا. یہ ہر جماعت میں، پیپل پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، نون لیگ میں کوئی نہ کوئی ان قادیانیوں کا مماشتہ گھسا ہوا ہے. تو مجھے کہا گیا اس کو ووٹ دو، لیکن یہی ہمارے ایم پی اے صاحب مجھے انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ بے شک وہ ہے نون لیگیا لیکن وہ ہے قادیانی، تو اس کو ووٹ نہ دینا. بہرحال اس کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہو گیا. تو میں نے اس نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا. تو میں نے کہا پھر تو گل مک گئی، بات ختم ہو گئی. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمہ بتایا، انا خاتم النبیین. آگے اس کا مطلب ہے لا نبی بعدی. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا. تو میں نے وہ جو سینیٹر بن رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ بھائی بات ختم ہو گئی. جب آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، آپ کے بعد تو پھر اور کوئی نبی نہیں ہے. مرزا قادیانی نے
مرزا قادیانی نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ کہ پھر وہ سچا ہوا کہ جھوٹا؟ بولو جھوٹا۔ تو میں نے کہا جھوٹے پر لعنت بھیجو، جھوٹے پر لعنت بھیجو۔ وہ کہنے لگا دیکھو جی عقیدہ تو میرا بھی یہی ہے، میرے ماں باپ کا دادا نانے کا عقیدہ یہ ہے، لیکن میں کسی پر لعنت نہیں بھیجتا۔ جیسے ہمارا یہ دبئی پلٹ کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت نہیں بھیجتا۔ وہ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب اس محفل میں بیٹھے، وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے لعنتیں بھیجنے کا؟ میں نے کہا بھائی میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا، قرآن پاک نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو بھائی جب قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے تو پھر ہمیں لعنت بھیجنے میں کون سا ڈر اور پالا ہے؟ تو کہنے لگا بس آپ کی مرضی، مجھے ووٹ دے نہ دیں لیکن میں لعنت نہیں بھیجوں گا۔ میں نے کہا میں تو تمہارے ایسے اسلام پر، میں تمہارے ایسے ایمان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کے اوپر لعنت نہ بھیجے۔ میں نے کہا اگر ایک بندہ آپ میں سے آپ بھی سمجھیں اس بات کو کہ کوئی بندہ بچہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر سے آئے ہوئے ہیں سوات سے اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے ہوئے ہیں وزیرستان سے، لیکن پنجابی یہ بھی سمجھتے ہیں اردو، لیکن اتنی غیرت ان میں بھی ہوگی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں کہ آلو پیاز سبزی کوئی بندہ ریڑھی پر لے جا رہا اور یہ ہمارا کوئی بچہ جائے اور اس کو کہے کہ بھائی 1 کلو آلو دے دو یا 1 کلو پیاز دے دو، وہ آگے سے ان کی اس کی ماں کو گالی دے کہے جا دبا ہو جا کنجری کے بچے، جا دبا ہو جا، میں نے تمہیں آلو نہیں دینے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ وہ بچہ اس ریڑھی والے سے آلو لے نہیں؟ کوئی ایسا بے غیرت ہے مسلمان جو اپنی ماں کی کو گالی سن کر، اپنی ماں کو گالی سن کر پھر کہے نہیں 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 میں تو اس کو میں تو اس پر لعنت نہیں بھیجتا، پھٹے لعنت ہے ایسے ایمان پر۔ مسلمان باخیر ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے، ساری کمی کمزوری ہوگی لیکن وہ بے غیرت نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا رانا صاحب اگر ہم اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے، اپنی بہن کو گالی برداشت نہیں کرتے، اس مرزا دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کہا ہے کہ یسوع مسیح کا خاندان بڑا عجیب اور پاک باز ہے کہ آپ کی تین دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں ان کو زناکار اور کسبی عورتیں کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی۔ اگر آپ کی ماں کو کوئی گالی نکالے، یہ ہمارے پٹھان بیٹھے کوئی اپنی ماں کو گالی برداشت کرے گا؟ اس کے پاس چاقو ہوگا، کچھ بلا ہوگی، رگڑے نکال دے گا، ہے کہ نہیں بات؟ اگر ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اتنی عزیز ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی نانیاں ان کی عزت ہمیں عزیز نہیں ہے؟ اور سن لو وہ کہتے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا۔ بھائی علماء نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی جو وجوہات بیان کی ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ مرزا قادیانی نے انبیاء کو خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ماں کو گالیاں دی ہیں، خلفائے راشدین کو گالیاں دی ہیں۔ قادیانیوں نے یہاں تک لکھا ہے تم ابو بکر و عمر کو لیے پھرتے ہو، وہ تو
مرزا صاحب کے بوٹوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہے. صاحب دجال پہ لعنت بے شمار صاحب دجال پہ لعنت بے شمار. مرزا دجال نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک زندہ علی کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو زندہ علی کہتا ہے، ایک زندہ علی کو چھوڑ کر ایک مردہ علی کے پیچھے تم پڑے ہوئے. وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے تھے، بتاؤ شہید زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ زندہ ہوتا ہے. شہداء اللہ نے فرمایا کہ ان کو اموات مردہ نہ کہو، جن کو اللہ پاک نے زندہ کہا ہے یہ دجال کا بچہ ان کو بھی مردہ کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے، صدہا حسین استر گریبانم، کہ یہ تم کربلا والا امام حسین لیے پھرتے ہو نا، اس طرح کے تو سینکڑوں حسین میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کلمہ کفر نہیں ہے، کلمہ کفر نہیں. وہ بکواس کرتا ہے کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت اندھیرے میں لے جایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے کے اوپر نہ پڑ جائے. یہ دجال کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا. کشف کیا ہوتا ہے؟ بندہ یعنی جاگ رہا ہوتا ہے، ایسے توجہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو چیزیں وہ آتی ہیں ذہن میں، تصورات. تو کہتا ہے میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا سر اپنی ران کے اوپر رکھا ہوا تھا. کوئی ہے غیرت مند؟ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. حضرات محترم، اس کے کون کون سے عقائد بتائے جائیں؟ آخر کی بات کرتے ہیں. مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ. وہ نیچے لکھا ہے، یعنی وہی ہے مقدس، وہ گویا نعوذ باللہ قادیانیوں کا وہ قرآن ہے، نعوذ باللہ. اس میں باقاعدہ وہ وحیاں لکھی ہوئی ہیں. اس میں اس کی ایک وحی ہے، وہ کہتا ہے اردت ان استخلفہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں. کہتا ہے فخلقت آدم، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ بتائیں آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا یا مرزا دجال نے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو مرزا قادیانی نے خدا بننے کا دعویٰ کیا کہ نہ کیا؟ خدا اور الہ کتنے ہیں؟ ایک. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. مرزا قادیانی نے الہ بننے کا اور خالق بننے کا جو دعویٰ کیا، تو یہ اس نے ایمان والی بات کیا یا کفر والی؟ کفر والی. اس کی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس میں وہ ایک جگہ بکتا ہے، کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر ایک آیت نازل کی. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. دیکھو سورۃ یاسین پڑھتے ہیں ہم، پڑھنی چاہیے، بڑی برکت والی سورت ہے، بڑی برکات ہیں. تو اس میں ایک آیت ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. آپ کا بھی یہی ایمان ہے نا؟ اب مرزا نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر یہ آیت تبدیل کر کے بھیجی. کیسے؟ مجھے کہا انما امرک. ہمارے علماء جو بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، یعنی گویا اللہ پاک مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ اے مرزا تیری شان یہ ہے اذا اردت شیئا، اے مرزا جب تو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو تو کہے گا کن
ہو جا فیکون، وہ کام ہو جائے گا۔ تو آپ بتاؤ صفت کن کا مالک کون ہے؟ اللہ یا مرزا قادیانی؟ اللہ ہے۔ تو مرزا قادیانی جو صفت کن کا مالک بن رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی اس کے کافر ہونے میں کوئی شک شبہ ہے؟ کوئی شک نہیں۔ میں نے تو اس کو سینیٹر کو بھی کہا تھا، اس نے کہا نا کہ بھائی میں کسی کو گالی نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ دیکھو جب میں قادیانی نہیں، الحمدللہ مسلمان، مجھے کوئی بندہ کہے کہ مولوی صاحب ہمیں شک پڑ گیا کہ تم قادیانی ہو گئے ہو، اگر قادیانی نہیں ہو تو تم اس پر لعنت بھیجو۔ تو میں نے کہا جب میں قادیانی نہیں ہوں، مرزے کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو مجھے مرزے پر لعنت بھیجنے میں کون سا ڈر اور پالا ہے؟ میں نے کہا میں تو اب بھی مرزے کے اوپر کروڑ مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے؟ میں نے اب ہمارا وہ جو ہے نا محرم کے مہینے میں 7، 8، 9، 10 محرم کو شاہد مسجد چنیوٹ میں ہوتی ہے شہادت کانفرنس، وہاں پر میں نے ایک بات کی ہے۔ سابقہ وزیر اعظم صاحب ہیں جنہوں نے اب ایک دفتر وہ ہندوستان یعنی قادیانیوں کا جو کفر گڑھ ہے ربوہ، وہاں ماشاء اللہ تحریک کیا نام اس کا نام، تحریک انصاف پی ٹی آئی کا دفتر کنہوں نے کھولا ہے؟ قادیانیوں نے۔ کہاں پر؟ ربوہ چناب نگر، قادیانیوں کے گڑھ میں قادیانی پی ٹی آئی کا دفتر کھول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے نانا کو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اپنے 313 صحابیوں میں شمار کیا ہے، اور عاطف مرزائی کو تم جو ہے مشیر لگاتے لگاتے رکے اور تمہاری رگے حمیت ادھر ہی پھڑکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب آپ مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہو تو بھیجو اس پر لعنت۔ میں نے کہا کہ تمہارا جوتا ہمارے سر کا تاج، اور اگر تم مرزا پر لعنت نہیں بھیجو گے یہی جوتا تمہارے منہ پر مارے گے۔ ایمان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ ہے عزیز نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کو فرمایا تھا کہ جب تک تمہاری محبت میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہوگی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ ہم تو اپنا ایمان، ہماری نجات اس ختم نبوت کے عقیدہ کے ساتھ وابستگی میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی بے غیرت مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ مرزا قادیانی وہ کنجر وہ کنجری کی اولاد لکھے۔ یہی آئینہ کمالات اسلام، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ وینتفع من معارفها وَيَقْبُلُونِي وَيُصَدِّقُ دَعْوَتِي إِلَّا ذُرِّيَّةُ الْبَغَايَا الَّذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ۔ کہتا ہے یہ جو میری کتابیں ہیں نا، ہر عقل مند آدمی ان کتابوں کو پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان کے اندر جو نفع کی باتیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، سوائے کنجریوں کی اولاد کے۔ کہتا ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ میری باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ذرا ٹھنڈا مزاج ہو کر سوچ کر آپ بتائیں، آپ حضور علیہ السلام کو کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے؟ نہیں نا؟ جو نہیں مانتے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ مرزا قادیانی پر لعنت، مرزا قادیانی پر لعنت۔ اچھا اب دیکھو وہ کہتا ہے جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ کنجری کی اولاد۔ اس کو ذرا سوچو۔
اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی اعلان کیا کہ ہم مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتے اور یعنی ہم اس کو نبی نہیں مانتے. تو یہ آپ کا فعل ہے یا آپ کے ماں باپ کا فعل ہے؟ صرف ہمارا فعل ہے نا. تو ہمیں گالی دینی چاہیے. وہ کہتا ہے وہ کنجری کی اولاد ہے. تو حالانکہ ہم نے تو کہا تو ہم نے ہے نا کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے. وہ ہماری ماں کو بھی کنجری کہہ رہا ہے. ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کو کوئی گناہ ہے؟ ان کو کیوں کنجری کہہ رہا ہے؟ ایک لطیفہ ہے یہاں پر، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرزا قادیانی نے ہمیں کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کی. وہ فتویٰ اس کے اوپر فٹ آ گیا. وہ فتویٰ اس کے اوپر فٹ آ گیا. کیسے؟ اب فتویٰ اس کا یہ ہے جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ کنجری کی اولاد. اب لطیفہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا حرمت بی بی. اس کے دو بیٹے تھے، اس کا نام تھا فضل احمد، دوسرے کا نام تھا سلطان احمد. تو اسی فضل احمد کی وجہ سے اس کو کہتے تھے پھجیری ماں. فضل کو بگاڑ کر نا پھجیری ماں بن گئی. وہ حرمت بی بی کو قادیانی کہتے تھے پھجیری ماں. اب کتابوں میں یہ لکھا ہے، قادیانی کتابوں میں، کہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا نا سلطان احمد، وہ مرزا قادیانی کے زمانے میں سب انسپکٹر پولیس تھا اور رہتا تھا ملتان ڈیوٹی تھی. وہ مر گیا. جب مر گیا اس کی میت لائی گئی قادیان میں، تو مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، آؤ اس کا جنازہ پڑھا دو. مرزا نے کہا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ یہ اور اس کی ماں میرے اوپر ایمان نہیں لائی تھی. اسی وجہ سے 24 سال اس کو معلق رکھ کے نا پھر آخر میں طلاق دے دی تھی. اپنی بیوی کو مرزا قادیانی نے طلاق دے دی. اب کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا سلطان احمد جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا وہ مرزا پر ایمان نہیں لایا. اس نے کہا چپ شاہ ہاں. تو وہ مرزا قادیانی کے اوپر اس کا بیٹا ایمان نہیں لائے. اب مرزا کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان نہ لائے وہ کون ہوتا ہے؟ کنجری کی اولاد. تو اب سلطان احمد کیا بن گیا؟ کنجر. اور اس کی ماں کیا بن گئی؟ کنجری. مرزا قادیانی کے فتوے کے مطابق اس کا بیٹا بن گیا کنجر اور اس کی ماں بن گئی کنجری. اب سوال یہ ہے کہ کنجری عورت جس کے گھر میں رہتی وہ کون ہوتا ہے؟ بتاؤ وہ کون ہوتا ہے؟ تو مرزا قادیانی خود کنجر بنا کہ نہ بنا؟ مرزا قادیانی نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو جنگل کے سور کہا ہے. آپ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ نہیں. تو اس نے بنا دیا آپ کو سور. آپ بتاؤ آپ انسان ہیں کہ سور ہیں؟ تو آپ ہم انسان ہیں نا الحمدللہ. جو انسان کو سور کہے اس نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا. تو جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور جھوٹا آدمی پہ نبی بن سکتا ہے؟ نہیں. مرزا قادیانی نے کہا جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے سارے کے سارے وہ جہنمی ہیں. تو اب اس کے قسم اس کے کفر میں کوئی شک شبہ ہے؟ نہیں ہے. کوئی شک شبہ ہے. حضرات محترم ان کا دن الگ، ان کی رات الگ، ان کا نعوذ باللہ الہ الگ، ان کا رسول الگ، ان کا سارا مذہب الگ. اور کہتے کیا ہے یار ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں. اچھا اگر یہی کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کی نشانی ہے تو یہ کام ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ. ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تھی اور عشاء کی ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا. اچھا ہمارے جو ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ حج بھی کرتے ہیں. میں بھی ابھی اس سال اب 9واں حج کر کے آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو بھائی
اگر کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، تو یہ ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر قادیانی ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جو مرزے کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ سارے کے سارے کافر ہیں؟ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا ہے بشیر احمد ایم اے، وہ کہتا ہے ایک شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس میں کہتا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا ہے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتا، یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہے لیکن مسیح موعود مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ سارے